نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 267 نمبر آیت سورۃ البقرہ اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح کہ بتایا گیا تھا یہ جو 261 نمبر آیت سے انہیں انفاق مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، تو میں نے اس طریقے سے مال کو خرچ کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہوگا۔ اور تم اگر تھوڑا سا بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ اس کے ساتھ احسان نہیں لگا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس میں ساتھ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اور فرمایا اگر تم شیطان کا کہنا مانو گے تو شیطان تمہیں اس چیز سے ڈرائے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں اور ہمیں یہ بات بار بار یہ بات بتائی گئی کہ بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا وہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے ساتھ احسان جتانا، جس کے ساتھ تکلیف لگی ہو، جس کے ساتھ ریاکاری ہو۔ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف اور ریاکاری کے ساتھ اس کو ضائع نہ کرو۔ ریاکاری ہوگی اور وہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم دے رہے ہو، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے، اللہ رب العزت کی خالص رضا شامل ہے، خلوص اس میں مکمل ہے اور وہ ایمان کے ساتھ مکمل ہے، اور وہ صدقہ قابل قبول ہوگا جس صدقے کے ساتھ ریاکاری ہوگی، جس صدقے کے ساتھ احسان ہوگا، جس صدقے کے ساتھ جو بھی تم خرچ کرو، بے شک بلڈنگیں بنا دو اور بے شک تم یعنی فاؤنڈیشنیں بنا دو، خیراتی ادارے قائم کر دو، مدرسے بہت بنا لو، اگر تمہاری یہ خواہش تمہارے دل میں یہ ہے ہم اپنا بھی مال و ثواب اس کو صنعت کے لیے یوز کرو گے کہ اپنے مال و متاع بھی، اپنی بلڈنگیں بھی، اپنے بھی پلاٹ اور بنا لیے جائے اور ساتھ ساتھ چندہ اکٹھا کر کے، اور یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کل جو ہم نے بات پڑھی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا چاہتا ہے اس کے باغات ہوں، آیا ودو احدکم ان تکون لہ جنتن، اس میں ایسے باغ، اس کا باغ ہو، اس میں کھجوریں ہوں، اس میں انگور ہوں اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمر، ہر قسم کا اس میں پھل موجود ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور شخص کو بچپن سے لے کر وہ محنت کر رہا ہے، ساری زندگی اس کی گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے اس کی اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے اور اس کو بڑھاپا آ چکا ہے، تو یکدم کیا ہوگا؟ فَأَصَابَهُ عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، وہ جو باغ تھا جس میں نہریں چل رہی ہیں، جس میں اناج ہے، وہ سارا کچھ اس میں ہے، ساری زندگی اس نے بہت بڑی محنت کی ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، تھکا دیا اس نے اپنے آپ کو اور اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو اور تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، کوئی شخص ایسا چاہتا ہے ایک ہی دم ایک آگ کا بگولا ہے، اس میں آگ ہے اور ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے؟ ایسا بندہ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اگر تم نے احسان جتایا یہ سارا ضائع ہوگا، اگر تم نے ریاکاری کی یہ ضائع ہو جائے گا، اگر تم نے اس کے ساتھ تکلیف کسی نے پہنچائی، میں نے تم کو یہ دی ہے، میں نے اوپر احسان کیا۔ آج ہمارے سامنے یہ بات ہمارے عام مشہور ہے، جو لوگ جب بات کریں میں نے اس کے اوپر یہ فلاں فلاں احسان کیے، احسان جو کیے ہیں اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ایسا تم جو کرو گے وہ تمہارے کے کسی کام نہیں ہے، کہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ ساری عمر نیکی کر کر کے آخر کار تم نے جب جتا دیا، تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، تم نے ریاکاری کی اور وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں شاہد بتا رہے ہیں، یہ دو رکوع اسی طریقے سے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک آج جو ہم نے آیت پڑھیں گے اس میں یہ بتا رہا ہے، اور ساتھ کس کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ ایمان والوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو من طیبات، تم نے پکیزہ مال دینا ہے، ردی نہیں دینا، کٹیا نہیں دینا، گھر میں جو فالتو ہے وہ نہیں دینا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ انفقو من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے، تمہارے پاس ہے، وہ پکیزہ سب سے اعلیٰ عرفہ چیز تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زراعت میں سے، جو زراعت ہے آپ کی، کھیتی باڑی ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، وہ اگر نصاب کو پہنچے، اس کی ایک تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور تم نے وہ دینا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کو لیے، اپنے اقربا کو دینا ہے، اپنے والدین کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے تم نے خرچ کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو دے رہے ہو یہ بھی چیک کرو کہ یہ دنیا دار تو نہیں ہے، لبادہ تو نہیں ان لوگوں نے اڑا ہوا، یہ اس آڑ میں کہ وہ اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، لوگوں کا مال اکٹھا کر کے اللہ کے نام پہ جو دیا ہوا مال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، تم نے پکیزہ باسی چاول نہیں دینے، تم نے ردی کپڑے نہیں دینے، تم نے گئی گزری جو چیز ہے وہ نہیں دینی۔ طیب، پاکیزہ، وہ تم نے دینا ہے۔ ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تم نے خرید۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو زمین میں جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں سے بھی تم نے دینا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم نے خیال بھی نہیں کرنا خبیث دینے کا، غلط چیز دینے کا، ردی ہوئی، باسی، گڑی سلی، جو تم کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اپنے الفاظ میں، یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ کر اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے خیال بھی نہیں کرنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم نے اس میں سے ردی مال کا ارادہ کرو گے تو اسے خرچ کرنے کا تم نے سوچنا بھی نہیں ہے، اس میں جو تم خرچ کرتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم جب، اور تم ہرگز نہیں ہوں گے اس کو لینے والے، تم کو اگر دیا جائے وہ مال ردی، تم وہ چیز دیجئے، تم اپنے لیے تو وہ پسند نہیں کرتے۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کرو کہ بھئی ہم نے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت، جو اللہ رب العزت کو یہ چیز چاہ رہی ہے، تم ان غریبوں کو نہیں دے رہا ہے، یتیموں کو نہیں دے رہا ہے، مسکینوں اور فقراء اور مساکین کو نہیں دے رہا ہے۔ اگر جہاد میں ضرورت پڑ گئی تو وہ تم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق تم نے دینا ہے، ردی نہیں دینا، غلط نہیں دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تاکید کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے ہمارے مال کی، ہم جو خرچ کرتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہی بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے ہی والدین پر، ہمارے ہی اقربا پر، ہمارے ہی پڑوسیوں پر، ہمارے ہی مسکینوں پر، جو انسانیت والے ہیں ان کو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تم نے اس مال کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے یہ مال دیں گے، یہ خرچ کریں گے تو اس کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے سامنے اس کو چلا دیں گے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، جو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، ہم اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو دے دیں گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ اس کو کم بھی کرتا ہے، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، وَيَبْسُطُ کسی کو بہت زیادہ دیا ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس مال کا، اس جائیداد کا، ان بلڈنگوں کا، ان پلازوں کا حساب کل کو اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو دینا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ قرض حسنہ تم نے دینا ہے اور میں اس کو بڑھاؤں گا، لیکن مجھے تمہارے مال کی ضرورت، تم نے اپنے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اور تم نے ردی نہیں خرچ کرنا، کٹیا قسم کا خرچ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد
اس آیت کے بعد آگے جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم وہ جو شیطان ہے وہ ورگلائے گا، تم کو کہے گا بھی تم خرچ کرو، تم فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت ہم سے ایک کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہمیں شیطان کی بات پر یقین ہے یا اللہ رب العزت کی بات پر یقین ہے؟ یہ ہمیں ان آیات کو پڑھنا ہے، پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں تو ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اور ہم ان آیات کو دوبارہ، اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن تغمزوا فيه وعلموا أن الله غني حمید۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات واضح طور پہ بتائی جا رہی ہے، تم ریاکاری نہیں کرنی، تم نے اخلاص اور ایمان کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، ریاکاری اس میں نہیں ہوگی، اس میں احسان نہیں ہوگا، اس میں اظہار ثانی نہیں ہوگی، اس میں تکلیف نہیں ہوگی، اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھو کہ تم نے کٹیا چیز نہیں دینی، غلط چیز نہیں دینی، ردی نہیں دینی، بری چیز نہیں دینی، جو اپنے لیے تم پسند کر دو تم نے اس قسم کی چیز دینی ہے، چشم پوشی نہیں کرنی، اور دے کر اس کے اوپر احسان ہے جتانا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم پر تم نے ان مال کی محبت کو پرے ہٹا دینا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی